أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. سلام. کربلا نفس انقلاب نفس انسان 5ویں تقریر ہے اور میں آپ حضرات کی توجہات کا شکر گزار ہوں. بالخصوص نوجوان حضرات طلباء کا شکر گزار ہوں کہ جس انعماق قلبی کے ساتھ انہوں نے ہمارے موضوع کو اپنے قلب کے اندر جگہ دی اور اسی کام کے ساتھ اس مکالمے کو نتیجے تک لے جانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غور و فکر کا عادی بنائیں گے تو یقیناً زندگی کسی نہ کسی مرحلے پر منزل تدبر میں جا کر قیام پذیر ہوگی اور یوں آپ لفظی عزادار نہیں رہیں گے، معنوی عزادار بن جائیں گے. بانیان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اور آپ باہم مل کر آموزش کے عمل سے گزریں اور ایک صحت مند مکالمے کو قائم کر کر اپنی عملی زندگی کے لیے ایک راہ کو تعین کریں اور روایت کی زنجیر کو توڑ کر شعور کے دائرے میں سانس کھینچنے کی اپج پیدا کریں. خداوند علی اعلیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقیناً سلسلہ کلام شب جہاں رکا تھا اس سے آگے بڑھنا ہے اور نتیجے تک جانا ہے، لیکن ایک مرتبہ ترجمے کا آدھا لازم ہے
کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ هَوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، گفتگو شب اس منزل پہ آ کے ٹھہری تھی کہ جب انسان میں قوت سوال پیدا ہو جائے تو وہ اپنے نفس کی بے خبری کو خبر میں بدل لیتا ہے، وہ اپنے نفس کی بے خبری کو خبر میں بدل لیتا ہے، اور بے خبری جب خبر میں بدل جائے تو مجبور صاحب اختیار ہو جاتا ہے، مجبور صاحب اختیار ہو جاتا ہے۔ اور خبر اور کیفیت اختیار جب باہم مجتمع ہو جائے تو حیات منزلت صبر پر فائز ہو جاتی ہے، حیات منزلت صبر پر فائز ہو جاتی ہے۔ صابر اسے کہتے ہیں کہ جو باخبر ہو اور صاحب اختیار ہو، صابر اسے کہتے ہیں کہ جو باخبر ہو اور صاحب اختیار ہو۔ اس کی قوت یہ ہے کہ اس کا ہر کھنچتا ہوا سانس اور ہر اٹھتا ہوا قدم طلب علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جوں وہ طلب علم کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تو عزیزان گرامی، استبداد چاہے اس کا راستہ روکنا تو اس کے راستے کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ علم کی طلب اس کی حیات کو طول عطا کرتی ہے، علم کی طلب اس کی حیات کو طول عطا کرتی ہے۔ زمانہ شیطر ہے آج بھی کہ اتنے ظلم و ستم و استبداد کے باوجود یہ شیعت یہاں تک کیسے آ گئی؟ تو سنو، شیعت فرقہ نہیں، شیعت مسلک نہیں، شیعت مذہب نہیں، شیعت آواز شعور کا دوسرا نام ہے، شیعت آواز شعور کا دوسرا نام ہے۔ ہم نے اس راہ کو منتخب کیا، ہم نے اس راہ کو منتخب کیا جسے ظاہر میں راہ حسین کہتے ہیں لیکن باطن میں اسے راہ علم کہتے ہیں۔ اس راہ نے ہماری حیات کو طول دیا ہے، اس راہ نے ہماری حیات کو طول دیا ہے۔ جب ایک مجلس سے نکلے اور دوسری مجلس میں قدم رکھا، ایک درجہ علم بلند ہو گیا، ایک درجہ علم بلند ہو گیا۔ یہ تشنگان علم ہے، یہ سبیل حسین پر آ کر اپنی حیات کو قیام دیتے ہیں تو اس سبیل سے پانی نہیں ساغر علم ملتا ہے، اس سبیل سے پانی نہیں ساغر علم ملتا ہے، اور جسے ساغر علم مل جائے اسے اس کی حفاظت نہیں کرنا، یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرنا۔ یہ کلمات قصار میں میرے سید و سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا کہنا، میرے سید و سردار نے ارشاد فرمایا کہ جسے نعمت علم ہاتھ آ جائے اسے اس کی حفاظت نہیں کرنا، یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے، یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے۔ زندگی جب حصار حفاظت کے اندر داخل ہو جائے، زندگی جب حصار حفاظت کے اندر داخل ہو جائے تو اسی کو اصطلاح قرآن میں متقی کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاح قرآن میں متقی کہا جاتا ہے۔ عبادت جہل کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ ہے۔ اگر کیفیت جہل میں عزیزان گرامی فرائض کو ادا کرے گا تو فاسق و فاجر بن جائے گا، لیکن اگر کیفیت علم کے ساتھ فرائض کو ادا کرے گا تو وہی انسان متقی بن جائے گا، وہی انسان متقی بن جائے گا۔ اور متقی تنہا نہیں ہوتا، مالک کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہوتی ہے، خالق اس کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ نہ امید و محروم و مایوس نہیں ہوتا، اس کا تار نفس اپنے مرکز سے بندھا ہوتا ہے، اس کا تار نفس اپنے مرکز سے بندھا ہوتا ہے۔ مالک جس کے ساتھ ہو وہ شکوہ کیوں کرے، وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے ان اللہ مع المتقین،
اللہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اب جب حصار حفاظت میں حیات آئی، ایک ساغر علم ہاتھ آئے اور حیات حصار حفاظت میں آ جائے، تو اب یہ محبت کا دعوے دار نہیں بلکہ خالق محبت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اب اقتدار کی نگاہ میں مکرم کون ہے؟ معزز کون ہے؟ اب دنیا کی نگاہ میں مکرم کون ہے؟ معزز کون ہے؟ لیکن نگاہ خالق میں مکرم وہ ہے، معزز وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے اعلان کیا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک مکرم وہ ہے، میرے نزدیک معزز وہ ہے کہ جس نے اپنے لطف حیات کی حفاظت کر دی۔ یہ لطف حیات محفوظ نہیں ہوتا بغیر نعمت علم کے۔ اگر نعمت علم ہاتھ نہ آئے تو عزیزان گرامی یہ ہلاکت کے دائرے میں رہتا ہے، اور اگر نعمت علم ہاتھ آ جائے تو یہ حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ہلاکت کے دائرے کو فسق و فجور کہتے ہیں اور حفاظت کے دائرے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حفاظت کے دائرے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور جس کی حیات محفوظ ہو جائے، جس کی حیات محفوظ ہو جائے عزیزان گرامی، اب اس کا حرکت و سکون منزل احتیاط میں آتا ہے، اب اس کا کلام مختصر ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا درجہ علم آپ کا بلند ہوگا اتنا آپ کا کلام مختصر ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کا کلام مختصر ہوتا چلا جائے گا۔ صاحب علم طول و طویل مکالمہ نہیں کرتا، صاحب علم مختصر کلام کرتا ہے، مختصر کلام کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں اس منزل پر جب علم کی منزلت یہ آ جائے کہ جہاں طلب اس منزل پر ہو کہ جہاں ظرف میں ایک محبت قیام پذیر ہو اور ظرف طاہر ہو، تو خالق نور علم کو اس قلب میں رکھ دیتا ہے۔ اب جتنا طلب کرتا چلا جائے سحری نہیں ہوتی، جتنا طلب کرتا چلا جائے سحری نہیں ہوتی۔ یاد رہے ظرف میں شے اتنا ہی قیام کرتی ہے جتنا ظرف میں گنجائش ہو، جتنا ظرف میں گنجائش ہو۔ لیکن نعمت علم وہ نعمت ہے کہ جب ظرف قلب کے اندر قیام کرے تو یہ وسعت پاتا چلا جاتا ہے، یہ وسعت پاتا چلا جاتا ہے، سیری نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ مکالمہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صاحب علم وسیع النظر بھی ہوتا ہے اور وسیع القلب بھی ہوتا ہے۔ صاحب علم وسیع النظر بھی ہوتا ہے، وسیع القلب بھی ہوتا ہے۔ وہ ہر کس و ناقص سے کلام نہیں کرتا، وہ اہل کو تلاش کرتا ہے، وہ اہل کو تلاش کرتا ہے۔ اہل نہ ملے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، اہل نہ ملے تو تنہائی اختیار کرتا ہے، اہل نہ ملے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، اہل نہ ملے تو تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اس کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو، اس کی تنہائی کو کمزوری نہ سمجھو۔ یہ صابر کا صبر ہے، یہ صابر کا صبر ہے کہ اگر کوئی اہل نہ ملے تو وہ اپنے کلام کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ہر کس و ناقص سے کلام نہیں کرتا۔ کوئی نہ ملے تو تنہائی منتخب کر لیتا ہے، نہیں شہر شہر نہیں، صحرا 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 نوردی کرتا ہے، صحرا نوردی کرتا ہے۔ اس کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول صحرا کو منور کرتی چلی جاتی ہے، تو وہ بے تابانہ ایک مرتبہ منزل عز میں سر کو جھکا کے کہتا ہے مالک کوئی ملتا ہی نہیں کہ جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں، مالک کوئی ملتا ہی نہیں جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں۔ بے اختیار مخاطب کر کے کہتا ہے اے زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں، اے زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں۔ کیوں؟ تو امین ہے، تو امین ہے۔ راز ہمیشہ امین سے بیان ہوتا ہے، راز ہمیشہ امین سے بیان ہوتا ہے۔
امین نہ ملے تو صاحب علم خاموش رہتا ہے، امین نہ ملے تو صاحب علم خاموش رہتا ہے۔ کہا زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں اس لیے کہ تو امین ہے، تو امین ہے۔ کیوں امین ہے؟ بزرگوں سے کہتا ہوں، ابھی تو سینیریو آپ نے دیکھ لیا، مردے حوالے کر دو حفاظت کر دو۔ اب یہ عقیدہ کہیں ہو نہ ہو، لیکن یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں اور مشاہدہ دنیا کو کراتے ہیں کہ زمین امین ہے، مردے حوالے کر دو حفاظت کرتی ہے۔ کیوں امین ہے؟ اس لیے کہ اسے نسبت ابو تراب سے ہے، اسے نسبت ابو تراب سے ہے۔ اب طلب اس منزل کمال پر آئی، اب طلب اس منزل کمال پر آئی کہ اب وہ منزل وجن میں داخل ہو گیا۔ اب جب منزل وجن میں قدم رکھ دیا تو اب اس کے لیے وصل طعام لازم تھا، تو ساقی گرنے نہیں دیتا، وہ آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، وہ آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ ساقی نے آگے بڑھ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا اور طالب نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا تو کہا آقا آپ اور میں غلام، آقا آپ اور میں غلام۔ مسکرا کے کہا مجھے بھی تلاش اس کی تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں، مجھے بھی تلاش اس کی تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں۔ آپ جانیں یہ طالب کون، یہ ان کا آقا کون؟ یہ قمیل بن زاد نقی، یہ ان کا آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اب اپنی طلب علم کو اتنا تو بلند کرو کہ جہاں ساقی آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو تھام لے، جہاں ساقی آپ کے ہاتھوں کو تھام لے۔ عزیزوں اس در پہ سر جھکاؤ، بار بار جھکاؤ، لیکن اپنی خواہشات کا مدعا نہ رکھو، وہ جو دینا چاہتے ہیں اسے طلب کر کے دیکھو، وہ جو دینا چاہتے ہیں اسے طلب کر کے دیکھو۔ کہا مجھے بھی تلاش اس کی تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں، تو سر کو جھکا کے کہا مولا کچھ ملے گا؟ مسکرا کے کہا اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا، اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا۔ تو عزیزوں دست ادب جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور سر کو جھکا کے کہنے لگا مولا کچھ پوچھوں، مولا کچھ پوچھوں۔ کہا کیوں نہیں؟ اب یہ حوصلہ، یہ منزلت، یہ مقام قمیل بن زاد نقی کا ہے کہ حضور امیر کھڑے ہو کے کہا مولا کچھ پوچھو، اور مولا نے کہا قمیل کیوں نہیں، پوچھو۔ تو قمیل نے سر جھکا کے کہا مولا بس اتنا بتا دیجئے حقیقت کیا ہے، مولا اتنا بتا دیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے ہے قاف یہ تھی حقیقت، غیر مانوس لفظ تو نہیں، غیر مانوس لفظ تو نہیں، لیکن یہ کوئی قمیل کے دل سے پوچھے، یہ کوئی قمیل کے دل سے پوچھے کہ حضور امیر کھڑے ہو کے کہا مولا حقیقت کیا؟ امیر المومنین نے کہا قمیل جانے گا، سر کو جھکا لیا، کہا مولا کیوں نہیں، مولا کیوں نہیں؟ اب ظرف اتنا تو طاہر کرو، اب ظرف اتنا تو طاہر کرو کہ دینے والا مظروف اس میں رکھتا چلا جائے، دینے والا مظروف اس میں رکھتا چلا جائے۔ کہا مولا کیوں نہیں؟ کہا سن اور محفوظ کر، سن اور محفوظ کر۔ احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے۔ اب سمجھیں گے، وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ شب مصروفیت کی شب ہے، عزا کی شب ہے، لیکن مجلس کو تشنا نہیں رہنا،
مجلس زندگی کو سیراب کرنے کے لیے، کا احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ احدیت، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے، کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے۔ میں احد کا ترجمہ نہیں کرتا، اور میں نے کہا ہے طویل مباحث کو قائم کرتے ہوئے کہ قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مترجم ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے، ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، احد کی جگہ احد ہی رہی، احد کی جگہ احد ہی رہے۔ احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے۔ صفات توحید قرآن سب پڑھتے ہیں، کسی بھی ادارے کا تباہ شدہ قرآن کھولے، آغاز ہی میں صفات باری نگاہوں کے سامنے سے گزریں گی، نگاہوں کے سامنے سے نہ گزرے بلکہ زبان پر بھی جاری ہو، شاید کہ دل بیدار ہو جائے، شاید کہ دل بیدار ہو جائے۔ سنو، اس کی شان کریمی دیکھو، اس کی شان کریمی دیکھو۔ اس نے کوئی صفت ایسی نہیں جو انسان میں ودیت نہ کی، اس نے کوئی صفت ایسی نہیں جو انسان میں ودیت نہ کی ہو۔ کہتے تو سب ہے ہر نفس کو امتحان دینا ہے، اب سنو امتحان نفس کیا ہے۔ کہتے تو ہم بھی ہیں کہ شرع کے احکام کو بجا لاؤ، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ جب جب آپ شرع کے احکام کو بجا لائیں گے اور حجاب غفلت الٹے اور کیفیت شعور میں قدم رکھیں تو آپ اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے، آپ اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے۔ آپ رہیں گے بندے ہی، لیکن تیسری تقریر، آپ رہیں گے بندے ہی لیکن کام سارا خالق کا کرتے چلے جائیں، کام سارا خالق کے کرتے چلے جائیں۔ کیسے؟ وہ رحیم ہے، اگر اس صفت کی مظہریت کو آپ پائیں تو آپ اس کی مخلوق میں رحیم ہو جائیں۔ وہ کریم ہے، اگر آپ اس کی مظہریت کو پائیں تو آپ اس کی مخلوق میں کریم ہو جائیں گے۔ وہ غنی ہے، اگر آپ اس صفت کی مظہریت کو پائیں آپ اس کی مخلوق میں غنی ہو جائیں گے۔ جوں جوں حجاب الٹتا چلا جائے گا آپ اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے، اور جوں جوں اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے آپ کا عہدہ بلند ہوگا، آپ کا تصرف بڑھ جائے گا، آپ کا تصرف بڑھ جائے گا، آپ کا اختیار بڑھ جائے گا، آپ کا اختیار بڑھ جائے گا۔ دیکھیے ضمنی طور پہ کہتا ہوں، بعد نماز ایک ایک سے کہتا ہے، روایتاً نہ کہیں سمجھ کے کہیں، ایک ایک سے کہتا ہے التماس دعا، التماس دعا۔ کیا مطلب؟ نہیں معلوم کہ اس کا تصرف کتنا ہے، نہیں معلوم اس کا اختیار کتنا ہے، جتنا اس کی صفات کی مظہریت کو پائے گا اتنا اس کا عہدہ و منصب بلند ہوگا، اتنا اس کا تصرف بڑھے گا، اتنا اس کا اختیار بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جوں جوں اس کی صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جائے گا یہے گا آپ، لیکن خالق سے مقام قرب کے اندر قریب ہوتا چلا جائے گا، خالق سے قریب ہوتا چلا، اس کا مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کا مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، یوں یوں اس کی صفات کی مظہریت کو پائیں گے، رتبہ و منصب نہیں بلند ہوگا بلکہ آپ خود شناس بھی ہوں گے اور خدا شناس بھی ہوں گے، آپ خود شناس بھی ہوں گے
اور خدا شناس بھی ہوں گے. چلیں چلتے چلتے ایک صفت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی صفات میں ایک صفت یہ بھی نگاہوں کے سامنے سے گزری ہوگی. آج کی شب جا کے پڑھ لیجئے گا. هو الاول هو الاخر. وہی اول ہے, وہی آخر ہے. ساری زندگی اگر یہ حجاب میں ہے تو اسی کی گردان لگائے گا کہ وہی اول ہے, وہی آخر ہے. اور اگر حجاب الٹ جائے اور اس کی مظہریت کو پائے تو اس رمز کو پائے گا کہ یہی اول ہے اور یہی آخر ہے. یہی اول ہے, یہی اول ہے, یہی آخر ہے. جب کچھ نہ تھا تو ایک, اور جب کچھ نہ ہوگا تو ایک. دنیا رکی ہوئی ہے اس ایک کے انتظار میں. حجاب الٹ جائے تو اس رمز کو پائے گا کہ یہی اول ہے, یہی آخر ہے. جو گزر گئے وہ, جو موجود وہ, جو آئیں گے وہ. ہر انسان اول بھی ہے اور آخر بھی. خود شناس ہو, خدا شناس ہوگی. کیسا ثانی, کیسا بنانے والا ہے. جب بناتا ہے نیا شاہکار بناتا ہے. جب بناتا ہے نیا شاہکار بناتا ہے. خود یکتا تھا, آپ کو یکتائی دی. نہ آپ سے پہلے کوئی آپ سا آیا, نہ آپ کے بعد کوئی آپ سا آئے گا. آپ ہی اول ہیں, آپ ہی آخر ہیں. جو چلا گیا وہ جگہ خالی ہے, جو چلا گیا وہ جگہ خالی ہے. اس سے بہتر آئے گا, اس سے کمتر آئے گا, وہ نہیں آئے گا. وہی اول تھا, وہی آخر تھا. مشکل ہو گیا, مشکل ہو گیا. ہر انسان کے بدن سے نکلنے والی بوئے مسام جدا جدا ہے. ہر انسان کی آنکھ سے نکلنے والی روشنی جدا جدا ہے. ہر انسان کے ہاتھ کی انگوش میں باریک باریک لکیریں جدا جدا ہیں. عزیزان گرامی, جسے بنایا اسے اول بنایا, آخر بنایا. تو جتنا خود شناس ہوگے اتنا خدا شناس ہوگے. جتنا اس کی صفات کی مظہریت کو پاؤ گے اتنا حقیقت کو پاتے چلے جاؤ گے. امیر المومنین نے کہا حقیقت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے. تو یہ سفر تو آپ کا ہے, لیکن بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اس کی کل صفات کی مظہریت کا حامل ہو گیا, تو اسی کو مظہر العجائب کہا گیا. حقیقت تو بتا دی ہم نے. کمیل نے سر جھکا کے کہا, زدنی بیانہ یا امیر المومنین. میں بالیقین کہتا ہوں کمیل کو حقیقت سمجھ میں آ گئی. اب سمجھو گے محب کون ہے. کمیل کو حقیقت سمجھ میں آ گئی, لیکن کمیل نے مستقبل میں آنے والوں کے لیے چراغ منور کر دی. محب وہ ہے جو اپنی حیات منور نہیں کرتا. محب وہ ہے جو اپنی حیات منور نہیں کرتا, مستقبل میں آنے والی حیات کو منور کرتا. جو مستقبل میں آنے والی حیات کو منور کرے اسی پہ تو درود و سلام ہے. اب تو زمانہ سمجھ جائے کمیل کو میں علیہ السلام کیوں کہتا ہوں, کمیل کو علیہ السلام کیوں کہتا ہوں. کمیل نے کہا مولا کچھ اور ارشاد فرما. کہا ماں ہوں کا معلوم میں جذب ہو جانا حقیقت.
مشکل ہے. وہم نہ رہے، علم ہی علم. وہم نہ رہے، علم ہی علم. دیکھیں تاریخ فلاسفہ اٹھا کے دیکھیں، ہر فلسفی حقیقت کی تلاش میں سرگردہ رہا اور سرگردہ ہے، لیکن زنجیر شک ٹوٹتی ہی نہیں. اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا. زنجیر شک ٹوٹتی نہیں. میرے سید و سردار نے کہا معہوم کا معلوم میں جذب ہو جانا حقیقت ہے، وہم نہیں، علم ہی علم. شک نہیں، یقین ہی یقین. شک نہیں، یقین ہی یقین. قبیل نے کہا مولا کچھ اور، کچھ اور. جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت ہے. جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت ہے. کیا شرح کروں اس کی، مگر یقین سے کہتا ہوں آپ اپنے سینے کے اندر ہر گوشہ علم محفوظ کر کے بیٹھیں. میں اشارہ کروں گا دفتر آپ کھولیں گے. کہ جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت ہے. میرے عزیز قصہ طور چھڑ جائے گا، قصہ طور چھڑ جائے گا. حواری دیکھے تو دنیا سے رخصت ہو جائے، موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو جائے. موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو جائے. کہ مولا کچھ اور ارشاد فرمائیں گے کہ راز کا نقطہ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت. راز کا نقطہ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے. دفتر کھولیں گے آپ، کہاں پہنچا ذہن آپ کا. پھر جملہ دہراتا ہوں اپنے امیر کا کہ قمیل راز کا نقطہ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے. قصہ معراج چھڑ جائے گا، قصہ معراج چھڑ جائے گا. نہ چھیڑیں، اقبال کے دو مصروں کا سہارا لے کے آگے بڑھ جائیں. اے سر راز کو کہتے ہیں، اے سر خط وجود و امکان، اے سر خط وجود و امکان. روایت چلمن پڑی تھی، چلمن کے ادھر کوئی، چلمن کے ادھر کوئی. قرآن نے کیا کہا؟ فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا باہم ملاؤ دائرہ بنتا ہے، اور دائرے کے دو نقطے باہم ملے، مرکز سے گزرے، جہاں سے گزرے. دائرے کو نصف تقسیم کرتے ہیں، اسی کو ڈایامیٹر کہتے ہیں. اقبال نے کہا ہے سر خط وجوب و ان کا واجب و ممکن کے درمیان خط ہے، اس خط سے شناسائی ضروری ہے. اب میں اس کی تعریف کیا کروں؟ اقبال نے دوسرے مصرے میں کہا تفسیر تو سورہ ہے قرآن، اس کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں. سمٹ جائے تو نقطہ با ہے، سمٹ جائے تو نقطہ با ہے. اب بھی پوچھتے ہو مجلس میں علی کی فضیلتیں کیوں بیان ہوتی ہیں؟ اگر یہ حیات علی شناس نہ ہوئی تو یہ حدوں کو توڑے گی، اور اگر علی شناس ہو گئی تو یہ حدوں کو قائم رکھے گی. جو حدوں کو توڑے وہ مجرم بنتا ہے، جو حدوں کو سلامت رکھے وہ مسلم بنتا. حدوں کو سلامت سمٹ جانا چاہیے گفتگو. قمیل پوچھتے جا رہے ہیں امیر المومنین، حقیقت قمیل پر آشکار کرتے چلے جا رہے ہیں، قمیل پر حقیقت آشکار کرتے چلے جا رہے ہیں.
کمیل کی سحری نہیں ہوتی، کمیل کی سحری نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، دنیا حیران ہے، یہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں اتنی تعداد کیسے آتی ہے؟ یہ طالبان آب و دانہ نہیں ہیں، یہ طالبان علم ہیں، یہ طالبان علم ہیں۔ سحری نہیں ہوتی، جتنا نعمت علم ملتی چلی جائے، جتنا نعمت علم ملتی چلی جائے، اتنا عزیزان گرامی قدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، قدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کمیل نے کہا مولا کچھ اور ارشاد فرمائے۔ کہ سن، روز ازل سے ایک نور منور ہے، روز ازل سے ایک نور منور ہے، جس کی روشنی سے توحید کی ہیکلیں جگمگا رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کوئی اور سمجھائے گا؟ قبلہ یہ حدیث ہمارے پاس محفوظ ہے امام ہشتم سے، کسی کے پاس محفوظ نہیں، تو کسی کو کیسے سمجھ میں آئے گا یہ مقام؟ کہ روز ازل سے ایک نور منور ہے، جس کی روشنی سے توحید کی ہیکلیں جگمگا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اول ما خلق اللہ نوری، اب سمجھ لیجئے، اول ما خلق اللہ نوری، اب سمجھ لیجئے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر مقام مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے تو اسے باب مدینہ علم پر آ کے سجدہ ریز ہونا ہوگا، اس لیے کہ مورخ مقام مصطفیٰ کیا بتائے گا، وہ تو اپنا مقام نہیں جانتا کہ کیا ہے، وہ تو اپنا مقام نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کبھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو مرتضیٰ کو سمجھو، مرتضیٰ کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کو سمجھو۔ کہا کہ روز ازل سے ایک نور منور ہے، جس کی روشنی سے توحید کی ہیکلیں جگمگا رہی ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اب سمجھ لیجیے، اب سمجھ لیجیے۔ اور پھر زیر کعبہ نصف نور کے ہاتھوں پہ نصف نور آیا، زیر کعبہ نصف نور کے ہاتھوں پہ نصف نور آیا، تو اب ختمی مرتبت نے کہا انا والی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ نئی مسجد میں جبریل نازل ہوا کہ یا رسول اللہ، آدم کی خلقت سے 70,000 سال قبل ہم ایک نور کی زیارت کیا کرتے تھے، چاہتے ہیں کہ اس نور کی دوبارہ زیارت کریں۔ کہا جبریل انتظار نور میں تو ملک بھی کھڑا ہوا ہے، انتظار نور میں تو ملک بھی کھڑا ہوا ہے، مسجد ہے۔ رسول نے کہا جبریل انتظار، اور عزیزوں علی مسجد سے نمودار ہوئے کہ یا علی ذرا میرے قریب آ جاؤ، علی کو قریب لایا، علی کا امامہ بلند کیا، پھر اپنا امامہ بلند کیا، اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے مس کی، ایک نور ساتے ہوا، جبریل سجدے میں گر گیا۔ رسول نے کہا انا والی من نور واحد، نور نے نور کا تعارف کرایا، نوری ملک نے سجدہ کر کے تصدیق نور کر دی، نوری ملک نے سجدہ کر کے تصدیق نور کر دی۔ کمیل پوچھتے جا رہے ہیں اور جناب امیر کمیل کو حقیقت بتاتے جا رہے ہیں۔ صبح قیامت اب آپ کا نفس منقلب ہوا کہ نہیں؟ دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے خود سے ہم کلامی کریں۔ اگر آپ کے نفس میں کوئی انقلاب آ گیا تو مجلس اپنے نتیجے پہ آ گئی،
کمیل نے کہا مولا کچھ اور، سمیٹ لیا میں، کہا کچھ اور، کہا کمیل چراغ بجھا دے، چراغ بجھا دے، آفتاب نکل آیا۔ سورج کا آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے۔ آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے۔ آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے۔ ہر آنے والا چراغ علم لے کر آیا۔ اب منزل خاتمیت کو سمجھو، اب منزل خاتمیت کو سمجھو۔ کہا کمیل آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے۔ آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے۔ وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کہا کمیل آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے۔ مجلس نتیجے پہ پہنچ گئی، اپنی ہوا و ہوس کے چراغوں کو بجھا دو تاکہ تمہارا دامن حق سے بن جائے تو تم حقیقت کو پا سکو۔ اپنی ہوا و ہوس کے چراغوں کو بجھا دو تاکہ دامن حق سے بن جائے تو تم حقیقت کو پا سکو۔ دیکھو کوكب دری نور عطا کر رہا ہے۔ اب جسے طلب ہو اسے وہ نور مل جاتا ہے، اور جسے وہ نور مل جائے وہ سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مقداد بنتا ہے، حجر بن عدی بنتا ہے، ساسا بن سوہان بنتا ہے۔ نہیں، جس عہد میں جسے طلب ہو وہ اس نور کو طلب کر کے دیکھے۔ یہ مجلس اسی نور کی طلب میں ہے۔ جسے وہ نور مل جاتا ہے وہ ہوا و ہوس سے بری ہوتا ہے اور اپنے دامن کو حق سے باندھ دیتا ہے تو وہ حقیقت شناس ہوتا ہے۔ جب خود بھی ہوتا ہے تو خدا بھی ہو جاتا، جب خود بھی ہوتا ہے تو خدا بھی ہوتا ہے۔ پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کلامی کرتا ہے، پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کلامی کرتا ہے۔ موت اس کو مس نہیں کرتی، موت اس کو مس نہیں کرتی، موت اس کا پیچھا نہیں کرتی، وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرتا ہے، وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک گلو سے نکلنے والی لہو کی دھار میں قیامت تک خنجر ظلم کو خود بنا دیا، خنجر ظلم کو خود بنا دیا۔ عزیزاں، وہ انقلاب حسین نے تاریخ کے سینے کے اوپر مرتسم کر دیا کہ جنگیں پہلے بھی ہوئی، جنگیں آج بھی ہیں، جنگیں پہلے بھی ہوئی اور جنگیں آج بھی ہیں۔ لیکن دیکھو وقت نہیں، دو مکالموں میں ایک طویل سفر آپ کے سامنے سمیٹ رہا ہوں۔ جنگیں پہلے بھی ہوئی، جنگیں آج بھی ہیں، لیکن جتنی جنگیں لڑی گئیں یا لڑی جا رہی ہیں وہ اقدار کی لاش پہ کھڑے ہو کے لڑی گئیں، اقدار کی لاش پہ کھڑے ہو کے لڑی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اقتدار وجود میں آتا ہے، اس کے نتیجے میں اقتدار وجود میں آتا ہے۔ لیکن کربلا واحد جنگ ہے جو حسین نے اقتدار کی لاش پہ کھڑے ہو کے لڑی اور اقدار کو زندہ کر دیا۔ تو 1400 سال بعد جب ورق کربلا کا الٹتا ہے تو انقلاب نفس انسان یہ ہے کہ اقدار زندہ ہو جاتی ہیں، ویلیو زندہ ہو جاتی ہے، ویلیو زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ کنبہ تیار بتیار پھرا لیکن اقدار کو زندہ کر دیا، اقدار کو زندہ کر دیا۔ 35 برس سید سجاد نے کربلا کے ورق ورق کو آنسوؤں سے الٹا،
سن رہے ہیں؟ کیا مصائب سنے. 35 برس سید سجاد میں کربلا کے ورق ورق کو آنسوؤں کے ذریعے سے الٹا. آنسو ابلاغ کرب و بلا ہے. آنسو ابلاغ کرب و بلا. کیسے گزری ہے سجاد پر، کیسے گزری ہے زندگی سجاد کی مدینے میں. سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ہوا ڈالی، پاؤں میں نالیں لی. گھر کے صدر دروازے کی طرف چلے تو پھوپھی نے پکار کے کہا شہزادے کہاں کا ارادہ؟ کہا پھوپھی اماں گھٹ گھٹ کے رویا نہیں چاہتا. گھٹ گھٹ کے رویا نہیں جاتا، مجھے باہر جانا. مدینے کے بازار میں قدم رکھا، دکاندار دست ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہ مولا کچھ خریدنا مقصود ہے، مولا کچھ خریدنا مقصود ہے. کہ جس کا بھرا گھر لٹ جائے وہ کیا خریدے؟ جس کا بھرا گھر لٹ جائے وہ کیا؟ چلتے چلتے ایک قصاب کی دکان پر آ کے سواری ہو گئے. ایک تمبو کثیر ہلکا کر کے کھڑا. قصاب نے گوسفند پہ کپڑا ڈال دیا. امام رک گئے. کیا کرتا؟ کہ مولا میں جانوروں کو ذبح کرتا. کا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہے. کہ آپ کے جد کی سنت ہے. اتنا سنا سر سے امامہ پھینک اور اس جانب کربلا معلّہ کر کے کہا بابا آپ نے بھی مرکز میں یہ آواز سنی ہوگی، آپ نے بھی مرکز میں یہ آواز سنی. لوگ ہلکا کر کے بیٹھے. امام مناجات تعلیم کر رہے ہیں، امام عدیہ تعلیم کر رہے ہیں، امام زندگی کا ادب بتا رہے ہیں. آنسو آنکھ سے مسلسل رواں ہے، آنسو آنکھ سے مسلسل رواں ہے. اور امام دفتر علم کھولے ہوئے، دفتر علم کھولے ہوئے. مجرد زندگی نہیں گزاری سید سجاد، متحرک زندگی گزاری. اریگیشن کے اصول بتا رہے ہیں. خود باغبانی کی، خود باغبانی کی. وہ پشت جس پہ دروں کے نشان تھے، اس پہ اناج اٹھا کے مخلوق خدا میں تقسیم کی. اناج اٹھا کے مخلوق خدا میں تقسیم کی. اور اگر کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ صحبت کہاں مجھے؟ ابھی آپ سن رہے تھے ذاکر اول سے 3 بار کا الشام الشام الشام، اور اتنا گریہ کیا کہ میرا مولا غش کھا، میرا مولا غش کھا. جب غش سے افاقہ ہوا اور سائل نے پوچھا مولا شام میں گزری کیا؟ کہا نہ پوچھ تو اچھا ہے، نہ پوچھ تو اچھا ہے. کہا نہیں مولا کچھ تو بتا دیجئے. کہا ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی جب دربار سے حکم آیا قافلے کو دربار میں لایا جائے. آفتاب طالع ہو رہا تھا، ہم نے بازار میں قدم رکھا اور آفتاب غروب ہو رہا تھا. ہم دربار کے پہلے دروازے میں پہنچے. سائل نے کہا مولا اتنی دیر کیوں لگی؟ بازار سے دربار کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ سر کو جھکائے جھکائے کا جب قافلہ آگے بڑھتا اتنے پتھر اتنے انگارے برستے کہ قافلہ ٹھہر جاتا تھا. اور اس پر ستم یہ تھا کہ منادی ندا دے رہا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، محمد کی نواسیاں جا رہی ہیں.
علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ جب دربار کے پہلے دروازے پہ ہم پہنچے اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 حبشی غلام نیزہ بردار کھڑے تھے تاکہ قافلے پہ ہیبت ڈالی جا سکے۔ سید سجاد کہتے کچھ رسیاں لائی گئی۔ اب عالم یہ تھا کہ کسی کا بازو تھا، کسی کی کلائی تھی، کسی کا حلقوم تھا، اور ایسے میں میری پھوپھی پلٹ کے کہہ رہی تھی گھبرانا نہیں، علی اکبر نہیں زینب موجود ہے، قاسم نہیں زینب موجود ہے، عباس نہیں زینب موجود ہے، حسین نہیں زینب موجود ہے۔ کتنی نیاوتیں سمیٹ کر علی کی بیٹی دربار میں داخلے کی جانب قدم اٹھا رہی تھی، اور کبھی پلٹ کے کہتی سید سجاد گھبرانا نہیں، پھوپھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں ایک ایک منزل ہم عبور کرتے چلے، ایک ایک منزل ہم عبور کرتے چلے۔ اب سامنے دربار تھا، حاجب نے پردہ ہٹایا، میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، دربار آراستہ تھا، دربار بھرا ہوا تھا، لیکن پلٹ کے دیکھا پھوپھی کمر کو تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے حضوری میں آ کے کہا پھوپھی اماں جب یہاں تک آ ہی گئے تو دربار جانے میں آر کیا ہے؟ سر جھکائے کہا زین و لبا مجبوری کے ساتھ نہیں آئی، اختیار کے ساتھ آئی ہاں، بس اتنا بتاؤ بیٹا اس منزل کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے سر جھکا کے کہا اسے باب الساق کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی بیٹا بس میں وعدے کی وفا کے انتظار میں بیٹھی ہوں، شب 21 بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زینب جب تم باب الساق پہ پہنچو گی علی تمہارے استقبال کو موجود ہوگا، بس بیٹا میں بابا کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہوئی، چند قدم آگے بڑھی اور جھکتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور پلٹ کے کہا زین و لبا میرے بابا آ گئے، زین و لبا میرے بابا آ گئے۔ یا علی کہتا علی کی بیٹی دربار میں داخل ہو گئی، 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، مجلس میں خوار بھی محمد کی نوازیاں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے دربار میں بے مخنا اور ایستادہ کھڑی تھی۔ سجاد شام نہیں بھولا، سجاد شام نہیں بھولا، ہاں 25ویں رجب 95 ہجری حشام بن عبد الملک نے میرے سید و سردار کو زہر دیا، زہر کا بدن میں سرائیت کرنا تھا۔ امام نے محمد باقر کو آواز دی، کہا بیٹا احکام واجبی وضو کے ادا کراؤ۔ آفتاب محمد باقر لے کر آئے، امام نے نگاہ بھر کے دیکھا، کہنے لگے باقر یاد ہے یہ وہی پانی ہے جس کے لیے میرا بھیا علی اصغر تیرے ستم کا نشانہ بنا، یہ وہی پانی ہے جس کے لیے میری بہن سکینہ شمر کے تماچے، شمر کی گھڑیاں، احکام واجبی وضو ادا کیے، سجادے پہ سید سجاد کو لایا، قیام تمام ہوا، رکوع تمام ہوا، سجدے میں سید الساجدین نے جبین کو رکھا، تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند تھی۔ محمد باقر کہتے ہیں کچھ دیر گزری، جب تسبیح کی آواز کانوں سے نہ ٹکرائی، میں نے آگے بڑھ کے شانہ ہلایا، من کا ڈھل چکا تھا۔ محمد باقر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے 72 کے عذابہ کوئی
سید